الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسل الهدى بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترى خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصية عنده مكتوبة. وصدق رسوله النبي الكريم. یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر ذوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو دیدے بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے وہ اوروں کو بھی دکھا دے۔ محترم سامعین، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کوئی خیر یعنی مال و دولت چھوڑی ہے تو تم پر فرض ہے کہ تم اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرو، اور یہ تقوی والوں پر ایک حق ہے۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی مسلمان پر کوئی حق ہو یا کوئی چیز ہو تو اس کے لیے بات جائز نہیں کہ اس کے بعد میں 2 راتیں گزرے اس حال میں کہ اس کے بعد وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ تو وصیت کہتے کسے ہے؟ وصیت کہتے ہیں ایسے حکم کو کہ جو آدمی کے انتقال کے بعد اسے کیا جائے، یعنی ایسا کام اور ایسا حکم جب آدمی اپنی زندگی میں کہے تو اس کی زندگی بعد اس کے ورثہ اس کام کو کرے۔ تو وصیت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وصیت ہوتی ہے قولی اور ایک ہوتی ہے مکتوبی۔ قولی یعنی زبان سے اپنے ورثہ کو وصیت کرنا، اور ایک ہوتی ہے لکھ کر دینا۔ تو انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کی ہے کہ قرآن مجید کے اندر پہلے پارے کے آخر سے دوسرے صفحے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت ذکر کی ہے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، کہ جس میں ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی وفات کے وقت، اپنے مرض الوفات میں، اپنے سکرات کے عالم میں اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد یعنی اپنے بچے اور اپنے پوترا پاتری سبوں کو جمع کیا، اور بھی یعقوب علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا اور کہا کہ تم میرے مرنے کے بعد کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ یہاں پر سوال کرنے والی ذات نبی ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور سوال کن لوگوں سے کیا جا رہا ہے؟ تو یہ سوال جو کیا جا رہا ہے تو یہ نبی کی اولاد سے کیا جا رہا ہے، یعنی نبی والے گھرانے سے کیا جا رہا ہے، اور سوال کر رہے ہیں کہ تم میرے بعد کس کی بات کریں گے؟ اب ایک نبی کی سب اولاد مسلمان ہیں، اہل علم ہیں، پھر ان سے سوال جو ہو رہا ہے تو سوال یہ ان سے علم کے اندر اضافے کے لیے نہیں، بلکہ ایک ان کو وصیت کرنے اور ایک ان کے دل کے اندر بات کو پختہ کرنے اور بٹھانے کے لیے ہے کہ تم میرے بعد میں تم کس کی وہ کریں گے، بات کریں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی اور آپ ہمارے آبا و اجداد یعنی ابراہیم، اسحاق علیہ السلام کے معبود یعنی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے مرض وفات میں یعنی سکرات کے عالم میں اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں جو فکر ہوئی تھی وہ فکر
جو ہوئی تھی دین اسلام کے بارے میں ہوئی تھی، عقیدے کے بارے میں ہوئی تھی، دین کے پختہ کرنے کے بارے میں ہوئی تھی، نہ کہ کسی مال و دولت کے بارے میں ہوئی تھی۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو آخر وقت تک اپنی اولاد کی فکر تھی کہ ان کی اولاد دین سے پھر نہ جائے، دین کے اوپر آ جائے اور ان کا ایمان پختہ ہو جائے۔ اور یہی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ لقمان کے اندر ذکر کیا ہے کہ سورہ لقمان میں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ مَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لقمان انہیں ہم نے حکمت عطا فرمائی تھی، یعنی حضرت لقمان جو تھے تو نبی نہیں تھے، ایک اللہ کے ولی تھے، ایک بڑے اللہ والے تھے اور حکیم تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا فرمائی تھی۔ اور ان کی حکمت بھری باتیں جو ہے تو حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت لقمان کی حکمت بھری باتوں کو جب میں نے تلاش کیا، ریسرچ کیا تو 1000 سے زائد نکلی۔ تو ان کی چند حکمت بھری باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، اور جس صورت میں ذکر کیا ہے تو اس صورت کا ان باتوں کی نسبت سے اس کا نام سورہ لقمان رکھ دیا۔ تو قرآن مجید کے 21 پارے میں سورہ لقمان ہے، جس کے دوسرے صفحے پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے لڑکے سے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ کہ لقمان اپنے بچے کو وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ یا بنی لا تشرک باللہ کہ اے میرے بیٹے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ ذات میں کسی کو شریک کرنا، نہ صفات میں شریک کرنا، نہ خدائی اختیارات میں کسی کو شریک کرنا، نہ خدائی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں کہ بارش برسانے کا کام اور اولاد دینے والا کام، یہ جو کام ہے روزی دینے کا، یہ کام جو ہے یہ اختیارات جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیارات کسی کو نہیں دیے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی کو مانتا ہے کہ خدائی اختیار یہ کسی کے پاس میں ہے تو وہ شرک کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں کسی کو پارٹنر بناتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اپنا پارٹنر اور شریک نہیں بنایا۔ اور اسی قرآن مجید کے 30 پارے کے اندر سورہ اخلاص میں فرمایا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ساتھی اور کوئی ساتھی نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سب سے پہلے عقیدہ سکھا رہے ہیں، ایمان سکھلا رہے ہیں کہ ہر دم جو ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ہی ماننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ تو اس لیے جب انبیاء علیہ السلام نے اپنے آخر وقت میں اور لقمان نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی کہ اللہ تبارک کا ایسا کسی کو شریک نہ کرے، اللہ ہی کو مانے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی آخرت کو دیکھیں، ان کی دنیا کو دیکھیں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین پر لانا ہے، انہیں ایمان سکھانا ہے، اپنے عقائد سکھانا ہے۔ کہ جو مکتب کی تعلیم ہوتی ہے، بچے کی شروع کی جو تعلیم ہوتی ہے، اس تعلیم کے اندر بچوں کو نورانی قاعدے اور قرآن کے ساتھ ساتھ یہی عقائد بتائے جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، اور اسلام کیا سکھاتا ہے، اسلام کے قریبے کیا ہے، اور ہمیں خدا تبارک و تعالیٰ کو ماننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، کسی کے سامنے سجدہ نہیں ہونا ہے۔ تو یہ باتیں بچے کے بچپن میں سکھائی جاتی ہے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں فرمایا کہ النقش فی الحجر التعلیم بالصغر کالنقش فی الحجر کہ بچپن میں تعلیم ایسی ہے جیسے پتھر کے اوپر نقش کر دیا گیا ہو، پتھر پر لکیر بنا دی گئی ہو۔ تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ بچپن میں جب بچہ نابالغ ہو تو اسے خود دین کی تعلیم دے، اسے ایمان اور اسلام سکھائے۔ ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ انجینئر کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ماسٹر کی ضرورت ہے، دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو صحیح مسلمان بنانے کی فکر کریں، ان کے مکتب کی تعلیم کی فکر کریں۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تھی تو ان نصیحت میں پہلی نصیحت تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم کہ اے میرے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور پھر اسی طرح لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت سی نصیحت کی ہے جس کا یہاں پر تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو عبادات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو
ہمیشہ دھیان رکھنے، حاضر ناظر رکھنے کی، اور اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر کے متعلق، اور اسی طرح زندگی گزارنے اور معاشرے میں رہنے کے متعلق نصیحت کی ہے، جس کی تفصیل آئندہ ہم کوئی بیان کریں گے۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وصیت کا جو قانون بنایا ہے، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں پر اس بات کو فرض کر دیا ہے کہ وہ وصیت کرے۔ تو وصیت جو ہے سب سے پہلے وصیت یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ہم دین کی فکر کریں کہ ہمارے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے بچے ہمارے دین اسلام کے اوپر رہیں۔ اگر وہ دین اسلام پر رہیں گے تو یہ ہمارے لیے سب کا جاریہ ہوگا، تاکہ بچے نیک اعمال کریں گے تو ان کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا۔ اب بات یہ ہے کہ وصیت جو ہے مال کے اعتبار سے، تو آدمی جب اپنے اس کے اندر ہو، عام ماحول کے اندر ہو، تو اس وقت وصیت کرنا اس کے لیے مستحب ہوتی ہے، اور وصیت کو لکھ کر رکھ لینا یہ زیادہ بہتر افضل ہے۔ اگر وصیت کو ابھی سے لکھ کر رکھ دیے، بات یہ ہے کہ آدمی وقتاً فوقتاً اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، اور آدمی کے انتقال کے بعد میں اس وصیت کے اعتبار سے ورثہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ کس کو قرض دینا ہے، کس کا قرض لینا ہے، اور جو کیا حقوق کے وعدہ کرنے ہوتے ہیں۔ تو وصیت تو یہ لکھ کر رکھ لینا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو یہ حق نہیں کہ اس کے بعد 2 عادت سے زیادہ گزرے کہ اس کو وصیت لکھی بھی نہ ہو۔ اور یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے اس وقت سے میرے تکیے کے نیچے ہمیشہ وصیت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وصیت یا عام دنوں کے اندر لکھنا ہی مستحب ہے، لیکن جب آدمی کی عمر زیادہ ہو جائے، 60 سال کے قریب ہو جائے، یا بیماری ہو جائے کہ جس بیماری کے اندر اس کے بچنے کا امکان نہ ہو، تو اس موقع پر وصیت لکھنا اس کے لیے فرض ہے، واجب ہے۔ اب وصیت 3 چیزوں کی لکھی جاتی ہے۔ تو وصیت یہ ہے کہ آدمی وصیت کے اندر سب سے پہلے لکھے کہ مجھ پر خدایا کتنا قرض ہے، تاکہ اس کے انتقال کے بعد اس کے ورثہ اس کا قرض ادا کریں۔ یہ قرض کی بات اس لیے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ اس میت پر کوئی قرض ہے، اگر صحابہ کہتے کہ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز پڑھاتے ہیں، اور اگر صحابہ کہتے کہ اس پر قرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھنے سے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صحابی ہیں کہ ایک موقع پر ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ذمہ داری دی کہ یا رسول اللہ اس میت کا قرض اتارنے کی ذمہ داری مجھے کا ہو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، کہ آدمی کی روح، مومن کی روح یہ جنت میں جانے سے رکی رہتی ہے اور قبر کے اندر نیک لوگوں کے ساتھ روح ملنے سے رکی رہتی ہے، کس کی بنا پر؟ قرض کی بنا پر، حتیٰ یقضی علیہ، یہاں تک کہ قرض ادا کر لیا جائے۔ تو یہ بھی کہ پہلے ہم کہ قرض ہمارے اوپر کتنا ہے وہ قرض کے متعلق ہو، پھر اسی طرح وصیت جو ہو تو ایک رشتہ داروں کے متعلق ہو کہ اگر آدمی صاحب حیثیت ہے اور اس کے ایسے رشتہ دار جو اس کے وارث نہیں ہوتے ہیں، یعنی شریعت اسلامیہ نے مرنے کے بعد میں جو آدمی کے جو وارث بنتے ہیں، جنہیں جو حصہ ملتا ہے، ان حصہ میں جنہیں ملتا ہے ان کے علاوہ رشتہ دار ہے جو غریب ہے، تو ان کے لیے اپنے پاس سے کوئی حصہ اور کوئی متعین کرتے ہیں کہ میرے مال میں سے ہی اتنا حصہ دیا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم سب کے جارے کی نیت کر لیں کہ کوئی مسجد بنانے کی یا کوئی نئے کام کرنے کی، کسی مدرسے دینے کی، یا کسی جگہ پانی کا انتظام کر دینے کی، یا کسی یتیم خانے کا انتظام کرنے کی، ہم اس طرح کی وصیت کر دیں کہ وصیت کرنے سے یہ ہو کہ وہ وصیت ہمارے ورثہ جب اس کام کے اندر پیسے لگا دیں تو قیامت تک ہمارے اکاؤنٹ کے اندر نیکی کا صدقہ جاری ہوتا ہے۔ تو ایسے ہوتی ہے، لیکن وصیت 3 چیزوں میں ہوتی ہے، اتنے مال میں ہوتی ہے۔ تو وصیت آدمی کے 1/3 مال میں ہوتی ہے، یعنی کہ آدمی کے پاس اگر 9 لاکھ روپے ہیں اور اس نے وصیت کی ہے تو صرف وصیت اس کے 3 لاکھ میں جاری ہوں گی، 6 لاکھ کے اندر اس کی وصیت جاری نہیں ہوگی۔ تو وصیت جو ہو تو آدمی لکھ کر رکھے اور 1/3 مال کے اندر ہو۔ اور یہاں پر وصیت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ورثہ کو
اپنی اولاد کو محروم کرنے کے لیے وصیت کر دیتا ہے، اپنا پورا مال وقف کر دیتا ہے، تو وصیت بھی نافذ نہیں ہوگی، بلکہ وصیت صرف تہائی مال کے اندر نافذ ہوگی۔ تو یہ وصیت کی ایک بڑی اہمیت ہے، شریعت اسلامیہ نے اس کا قانون بنایا ہے، تو ہمیں اس کے اوپر چلنا ہے۔ اور اس کے لیے ہمارا فائدہ ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہم پر قرض ہو تو ہم قرض کی جو نوسط ہے اور اس کی جو تکلیف ہے، تو تکلیف سے اور پریشانی سے ہم آخرت میں بچ جائیں، کہ دنیا کے اندر اگر کسی نے ہمارا قرض ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن ہمیں اس قرض کو نیکیوں سے ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہے کہ دنیا کے اندر یہ قرض ادا ہو جائے۔ اور آخر میں ایک بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال ہو جانے کے بعد میں اس کے مال کے ساتھ 3 حق لگ جاتے ہیں کہ اس کا مال خرچ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اس کے مال میں سے پہلے تجہیز و تکفین کا خرچہ ہو، یعنی اگر کوئی رشتہ دار یا کوئی ساتھی اگر اس کے کفن دفن کا خرچہ نہیں اٹھاتا ہے تو اس کے مال میں سے کفن دفن کا خرچہ نکالا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ قرض ادا کیا جائے گا، اور تیسرے نمبر پہ ہے کہ جو مال بچا ہے تو اس کا تیسرے حصے میں سے اگر اس نے وصیت کی ہے تو وصیت نافذ کی جائیں گی، اور پھر چوتھے نمبر پر اس کی وراثت ورثہ میں تقسیم کی جائیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے کہ ہم اپنی اولاد کی فکر کریں، انہیں دینی تعلیم کی اہمیت دیں، انہیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم دینی تعلیم بھی سکھائیں تاکہ وہ ہمارے لیے سب کی جاریہ بنے اور ہمارے انتقال کے بعد میں ہم پر نماز جنازہ پڑھ سکیں۔ اور دوسری چیز ہے کہ ہم وصیت لکھ کر رکھ سکیں تاکہ ہمارا قرض وغیرہ اور ہم کا جو حقوق وغیرہ ہے وہ ہم ادا کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ آگے سن ادا کر